عالمی یوم ماحولیات کا سب سے بڑا بین الاقوامی دن ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP کی قیادت میں 1973 کے بعد ہر سال منعقد ہونے والا یہ ماحولیاتی رسائی کے لیے سب سے بڑا عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مناتے ہیں۔ عالمی یوم ماحولیات 2023 کا تھیم بیٹ پلاسٹک پاپولیشن مہم کے تحت پلاسٹک کی آلودگی کے حل پر توجہ مرکوز کرے گی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی پر لوگوں کے اقدامات اہم ہیں۔ پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے حکومتیں اور کاروباری ادارے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ اس کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت سے جاری پیغام میں کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان پلاسٹک کی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پلاسٹک کے مرحلہ وار خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پلاسٹک کے ایک بار استعمال کے بعد اس کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی کوششوں میں شامل ہونے کے حوالے سے اپنے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ حکومت پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے کے لیے قانونی طریقہ کار مرتب کرنے کے حوالے سے قومی اور بین الاقوامی فریقین کے ساتھ فعال طور پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے عالمی سطح پر ایکشن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پلاسٹک کی پیداوار 2060 تک 3 گنا ہو جائے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی کے نتائج شدید اور طویل مدتی ہیں۔ ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ بلند ترین پہاڑوں سے لے کر سمندر کی گہرائی کھائیوں تک زمین پر جانداروں کی حیات کو خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ رواں برس یہ دن پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 40 کروڑ ٹن سے زیادہ پلاسٹک تیار ہوتا ہے، جس میں سے نصف کو صرف ایک بار استعمال کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP نے عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اس میں سے 10% سے بھی کم پلاسٹک ری سائیکل کیا جاتا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 19 سے 23 ملین ٹن پلاسٹک جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ جس بنکر میں بھی چھپ کر بیٹھے، قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس سے شہداء کے وارثوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جس نے شہداء سے یہ سلوک کیا، قوم اسے معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائے، کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ کوئی جتنا بھی مخالف ہو، ملک کو آگ لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کشمیری بھائی اسے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ وہ جماعت جسے کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کر کے جتوایا گیا تھا، کہاں گئی؟ اس شخص نے ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کیا۔ جس جماعت کو دھاندلی کر کے آزاد کشمیر میں مسلط کیا گیا، وہ کہاں گئی؟ مسلم لیگ نون آج ڈٹ کر کھڑی ہے۔ نواز شریف کی ترقی کا دور نکال دو تو پاکستان میں کچھ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف نے کشمیر کے لیے 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا، ایک ایک پیسہ آپ کی ترقی پر خرچ ہوا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ جماعت جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی۔ آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ 9 مئی کا پلان اس نے بنایا تھا۔ جس نے نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کا پلان بنایا، وہ جماعت آج کرچی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا میں کلہ ہی کافی ہوں، آج کلہ ہی بیٹھا ہے۔ مسلم لیگ نون کو ختم کرنے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ مسلم لیگ نون آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی رہے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کا آمد پر عراقی نائب وزیر خارجہ پاکستان کے عراق میں سفیر احمد امجد علی اور سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ وزیر خارجہ عراق کا دورہ عراقی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور عراق کے درمیان سرکاری پاسپورٹ کے حامل حکام کے لیے ویزوں کے خاتمے کی پالیسی پر دستخط کیے گئے اور ثقافتی تعاون بڑھانے کا بھی معاہدہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عراقی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم فواد حسین سے ملاقات میں مختلف شعبوں میں پاک عراق تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور عراق نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون مزید فروغ پائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی صدر ڈاکٹر عبداللطیف رشید سے یہ ملاقات بغداد میں ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور عراق کے درمیان موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور عراقی صدر نے باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عراق کے درمیان احترام اور روایت پر مبنی گہرے برادرانہ قریبی تعلقات ہیں۔ اس سے قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے عراقی عوام اور حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات میں پاکستان کی جانب سے عراق کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بھی عزم کا اظہار کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے اور ایران نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل سفارت خانہ کھلنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق 7 سال بعد ایران اور سعودی سفارتی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی دارالحکومت میں سفارت خانہ، جدہ میں قونصل خانہ اور OIC دفتر کل دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ سفارت خانہ کھولے جانے کے موقع پر ایران کے سعودی عرب کے لیے نامزد سفیر علی رضا عنایتی بھی موجود ہوں گے اور اس حوالے سے تقریب مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہوگی۔ خیال رہے کہ کئی برسوں کے کشیدہ تعلقات کے بعد مارچ میں ایران اور سعودی سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بحالی چین کی معاونت سے ہوئی ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سیاست تضادات کا مجموعہ ہے۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں نہ ہوئیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ PTI چیئرمین کا ایجنڈا ملک کو تباہ کرنا ہے۔ اس شخص نے پہلے امریکہ پر الزامات لگائے، اب اس کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم اداروں کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ہم کبھی اداروں کے خلاف نہیں رہے، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش سے متعلق سوال کے جواب میں سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI اپنے آپ سے ہی مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں گوادر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چین اور دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، لیکن سرمایہ کاری کے لیے چین اور دوست ممالک کو اعتماد چاہیے۔ بھارتی ریاست منی پور میں الگ ریاست کے مطالبات نے مزید زور پکڑ لیا ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد بھارت سے علیحدگی کے مطالبے پر ڈٹ گئی ہے۔ منی پور میں کشیدہ صورتحال کی وجہ سے اب تک کئی سو افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی اور 30,000 بے گھر ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج نے تقریباً 10,000 فوجیوں اور فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ مودی سرکار نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بھارتی حکومت نے ریاست میں انٹرنیٹ سروسز 5 دن تک معطل رکھی۔ ریاست میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا۔ گزشتہ ماہ سے ہونے والے اس تصادم میں اضافہ تب پیدا ہوا جب 28 مئی 2023 کی رات 2 بجے مودی کے احکامات پر شرپسندوں نے منی پور کے 5 علاقوں پر اندھا دھند حملہ کیا۔ یہ کارروائیاں زیادہ تر عیسائیوں، کوکی نیشنل آرگنائزیشن اور یونائٹڈ پیپلز فرنٹ کے خلاف کی جا رہی ہیں، جو بھارت سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مودی ایک شرپسند ٹولے کا سردار ہے، جو کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی قتل و غارت کے اڈے کھولنا چاہتا ہے۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورینٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔